United States did not come here to claim resources or to claim territory. We came with a very clear mission. We came to destroy Al-Qaeda. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج شام قومی اسمبلی کا اجلاس 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا. تلاوت کلام پاک ہوئی تو یہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آج 2 مئی ہے اور آج قومی اسمبلی میں حکومت بتائے گی کہ 1 سال گزر گیا ایبٹ آباد آپریشن جو ہے وہ اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس کی جو انکوائری کمیشن ہے اس کی رپورٹ کب آئے گی. لیکن جیسے ہی تلاوت کلام پاک ختم ہوئی تو اس کے بعد قومی اسمبلی میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا اور مسلم لیگ نون نے گو گیلانی گو کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور پلے کارڈ نکال لیے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہیں. تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم یہی بات اٹھائیں گے کہ وہ جو پچھلے سال ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا, 1 سال گزر گیا, ابھی تک کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں آئی, یہ اب کون پوچھے گا کمیشن سے, حکومت سے کون پوچھے گا. اور دوسری بات یہ کہ آج جو ہنگامہ ہوا ہے اس سے مسلم لیگ نون نے کیا آبجیکٹو حاصل کیا ہے, کیا اس ہنگامے کے بعد یوسف رضا گیلانی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد آصف صاحب, ابھی تک کالی پٹی انہوں نے باندھی ہے, سیدھے قومی اسمبلی کے اجلاس سے آ رہے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ. جناب ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, قومی سلامتی کمیٹی کے رکن, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین. جناب مختوم جاوید ہاشمی صاحب تحریک انصاف کے صدر اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. مختوم صاحب اگر آپ اجازت دیں, آپ بہت سینئر ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں خواجہ صاحب سے پوچھ لوں. نو پرابلم. یہ آج پتہ کیا کر رہے تھے اسمبلی میں, یہ پہلے تو انہوں نے جو ایجنڈا تھا وہ پھاڑ کے اس طرح فضا میں بکھیرا. اس کے بعد انہوں نے کاغذ سے جہاز بنا کے اس کا F-16 بنا کے کسی کو مارا, حکومت والے کو, لیکن وہ لگتا تھا اپنوں کو. خواجہ صاحب کس کو مارے تھے آپ جہاز؟ ڈرون تھا. ڈرون تھا. ڈرون کس کو مارے تھے آپ؟ جو ڈرون کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جو ڈرون خواجہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا آج, آپ بھی اس میں شامل تھے اور جی بالکل شامل. وزیر اعظم کا راستہ روکا ہوا تھا اور آپ نے نہیں, وزیر اعظم صاحب نہیں آئے, میں ابھی کچھ 10 منٹ پہلے نکل کے آیا ہوں. وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لائے یا گیلانی صاحب تشریف نہیں لائے. خبر تھی کہ وہ آئیں گے لیکن ابھی تک تشریف نہیں لائے صاحب لے کے آئے. اچھا, تو وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہے. اچھا خواجہ صاحب, آپ کا جو آج مطمع نظر جو آبجیکٹو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا جائے, وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں, یہی ہے نا. لیکن آپ نے تو ایجنڈا استعفیٰ نہیں, وہ استعفیٰ دینا تو تب ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوں. اچھا, جب ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہی نہیں ہے تو استعفیٰ کس عہدے سے؟ یعنی کہ وہ بس فارغ ہیں. اچھا, اب آپ یہ قانون کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے آج ایجنڈا پھاڑا اور جہاز بنا کے چلایا. وہ تو دیکھیں, وہ پروٹیسٹ جب ہوتا ہے اسمبلی میں, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے مشرف کے دور میں بھی ہوتا رہا, پروٹیسٹ ہوتا رہا. یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں اسمبلی میں. اور بیسیکلی ہم اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروا رہے تھے اور چاہتے ہیں کہ جو عدلیہ بحال ہوئی ایک لمبی جدوجہد کے بعد, عوام کی قربانیوں کے بعد, اس عدلیہ کے فیصلے بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی عمل درآمد ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اسمبلی کے اندر اگر اس چیز کو مذاق اڑایا جا رہا ہے. پارٹی میٹنگز کے اندر جو ہے گیلانی صاحب ایسے نعرے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ لگائے جائیں نعرے جو انتہائی تضحیک امیز ذاتی قسم کے نعرے ہیں ججز کے خلاف جو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو حالات ہیں اس وقت بن رہے ہیں, یہ اس میں ہماری پارٹی جو اسمبلی میں اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے وہ بھرپور احتجاج کرے گی اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ندیم افضل چند صاحب, چچا جان کی پرفارمنس کیسی تھی آج؟ دیکھیں, ان کا جہاں تک احتجاج کی بات ہے وہ تو ہر جمہوری حق ہوتا ہے, لیکن احتجاج
کے اوپر کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں لیکن پر۔ احتجاج تو بڑا دبنگ تھا اور وزیر اعظم صاحب نہیں آ سکے۔ دیکھیں احتجاج دبنگ تو آپ کہہ سکتے ہیں دبنگ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر احتجاج یہی احتجاج کرنا ہے تو پھر کل کو یہ نہ کہیں کہ سسٹم کی بساط کیوں لپیٹی گئی، اس میں اپنا یہ حصہ ڈال رہے ہیں۔ سسٹم کی بساط کون لپیٹے گا اب؟ لپیٹنے والے لپیٹ لیتے ہیں، جو نعرے سکھاتے ہیں وہی لپیٹتے ہیں، اور پھر ہم ان کو موقع بھی دے رہے ہیں۔ رہ گئی بات عدلیہ کے فیصلوں کی، عدلیہ کی تصدیق پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کی۔ عدلیہ کی تصدیق جنہوں نے کی ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، خواجہ صاحب میرے سے تو بہت سینئر ہیں، ان کو پتہ ہے، ہاشمی صاحب کو بھی پتہ ہے۔ اور عدلیہ کی تصدیق اس طرح نہیں ہوتی، عدلیہ کی تصدیق ہوتی ہے جس طرح سجاد علی شاہ کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی، وہ تصدیق ہوتی ہے۔ عدلیہ کا فیصلہ ایک اب تفصیلی فیصلہ آ لینے دیں، کل چیف جسٹس صاحب نے خود کہا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہے۔ اب رائٹ آف اپیل ہے تو اپیل کے بعد جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، اپیل ہوگی تو پھر گورنمنٹ اگر سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس طرح تو آپ ایک ملک کو ایک نیا ایشو کریٹ کرنے کے لیے تو ایشو کریٹ کیا ہے انہوں نے، اور کوئی بات نہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب، اب تو خواجہ آصف صاحب ڈرون مار رہے تھے آج پیپلز پارٹی کو، اب تو آپ مانیں کہ یہ واقعی اصلی اپوزیشن ہے، یہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے؟ خواجہ صاحب انتہائی میرے پیارے دوست ہیں، اور یہ ڈرون مارتے پیپلز پارٹی کے ہیں، لگتے اپنوں کو ہی ہیں۔ میرا یہ ایک اتفاق ایسا ہے۔ بات یہ ہے کہ خیر اپنوں میں یہ بھی شامل ہے۔ میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں۔ ان کو تو بہت ڈرون مارے ہیں۔ خیر گزارش یہ ہے کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اخلاقی طور پر بالکل وزیر اعظم نہیں رہے، اور انہیں جو ہی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا انہیں اپنا دفتر چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر وہ قانونی راستے اور وہ اس کی مختلف تشریحات میں لگے ہوئے ہیں کہ اقتدار کے کچھ دن رہیں، شاید رہ لیں گے، لیکن اس کے لیے جتنی تھرو آؤٹ اب جس عدلیہ کو ہم لائے تھے اس کی جو تاثر بھی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، پوری قوم سے آج پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ عدلیہ کا احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی۔ یہ افسوسناک پہلو ہے، ان کی عزت اور وقار کا ہم نے ہی یہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ ایک اصولی طور پہ آپ وزارتیں صدارتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ کہتے جی اگر کورٹ کا حکم ہے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، تو وہ خیر انہوں نے وہ آپشن استعمال نہیں کی۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے طور پر تحریک انصاف نے کل بھی ہم نے فیصلے کیے اور ہم اس کو منطقی انجام تک بالکل پہنچائیں گے، یہ بھی پہنچائیں، عدلیہ بھی پہنچائے، تاکہ ایک پورا جو اصل صورتحال ہے وہ کھل کے قوم کے سامنے بھی آ سکے۔ اچھا، جو آج کے دن کی اہمیت ہے خواجہ صاحب، 2 مئی ہے آج، اور 2 مئی کے حوالے سے آپ کو آج حکومت سے پوچھنا ہی چاہیے تھا کہ بھئی 1 سال میں کیا ہوا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح نا کہ امریکہ کے ہیلی کاپٹر اور جہاز کس طرح پاکستان میں آئے، اسامہ بن لادن صاحب کس طرح چھپے ہوئے تھے ایبٹ آباد میں۔ آج احمد مختار صاحب کا BBC پہ ایک انٹرویو آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے نمائندے کے ساتھ بھی ایک گفتگو کی ہے، ذرا سنیں۔ پاکستان گورنمنٹ کا اور ہماری فورسز کا اس کو پکڑنے میں، اس کی انفارمیشن میں ہاتھ ہے، اور جو انفارمیشن ہمیں ملتی تھی وہی آگے ہم ٹرانسفر بھی کرتے تھے۔ وہ انفارمیشن شیئر کی گئی تھی امریکہ کے ساتھ، جو انہوں نے آپ کو بتایا تھا آپریشن سے پہلے حکومت پاکستان کو؟ صرف ایک پرٹیکولر ڈے کا تو نہیں کہا، بٹ آپریشن کا بتایا تھا انہوں نے، اکٹھے مل کے ہم کر رہے تھے۔ اب احمد مختار صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا اس آپریشن کی تیاری میں کچھ نہ کچھ ہمارا بھی ہاتھ تھا۔ آپ کو بھی یہی سمجھ آئی ہے؟ جی بالکل۔ تو پھر آج تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا نا۔ میر صاحب میں یہ کمیشن سے پوچھ چکا ہوں۔ اچھا، میں ایبٹ آباد کمیشن میں پیش ہوا تھا، جی میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی تھی باقاعدہ، اور میں نے کہا تھا میں ذاتی طور پہ اپنی MNA کی حیثیت سے جو ہے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے انہوں نے بلایا تھا، کمیشن میں ایک ریٹائرڈ جج ہیں، ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا جی یہ جو ہماری انٹیگریٹی کی، ہماری سوورنٹی کی، ہماری زمین کی حرمت کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے ہم اس کی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ عظیم فتح ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ یہ مبارکباد کے دیتے ہیں، اور پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا آپ نے کیا ہے۔ تو آپ کس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جب ملک کے دو بڑے فنکشنری جو ہیں، جو سب سے زیادہ مقتدر دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو آپ کا پھر تو کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ 1 سال کے بعد احمد مختار صاحب اس پہ مور ثبت کر رہے ہیں۔ تو میرے نظریے کے مطابق یا میرے نزدیک جو ہے یہ وقت کا ضیاع کر رہا ہے کمیشن جو ہے، یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جو جاری ہے پچھلے 1 سال سے۔ وہ ہر ایک کو بلا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ کسی کا تعلق بنتا ہے نہیں بنتا وہ بھی آ رہا ہے، اور یہ بیسیکلی جو ٹی او آرز ہیں ان کی، وہ تصادم ہے ان کا وزیر دفاع کی اسٹیٹمنٹ سے، پریزیڈنٹ کے آرٹیکل سے جو انہوں نے لکھا واشنگٹن پوسٹ میں، اور وزیر اعظم کا جو بیان تھا اس سے متصادم ہے کہ اسامہ کو ویزا کس نے دیا؟ اسامہ کو ویزا انہوں نے دیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا، ہم نے بتایا ہے ان کو۔ تو یہ پھر کس بات کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ کس بات کا تحقیقاتی کمیشن بیٹھا ہوا ہے؟ پھر تو کسی چیز کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکومت ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہمیں پتا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے امریکنوں کو بتایا کہ جی وہ آئے اور اسامہ کا کوئی کام تمام کر دے۔ تو اس میں تو کوئی انویسٹیگیشن ہے؟ میرا خیال ہے یہ کمیشن جو ہے قوم کا وقت ضائع کر رہا ہے، اور ساتھ جو ہے قوم کے وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے؟ دیکھیں امیر صاحب، ایک اور آپ نے بات کی، میں چند لمحے لوں گا، کہ آپ نے کہا کہ، اور ہاشمی صاحب نے بھی فرمایا کہ اخلاقی طور پہ گیلانی صاحب کو جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک گریسفل بات ہے۔ ون ہیز ٹو بی گریشیس ٹو ڈو سچ تھنگس۔ ہمارے یہاں پہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس میں یہ گریس جو ہے، یہ روایت جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے۔ مراد یافتہ طبقہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پرسوں کوسار مارکیٹ میں سی ڈی اے کے چیئرمین کے بیٹے نے ایک بچے کو مارا، اس کی گاڑی توڑی، اس کی والدہ اس کے پیچھے وہاں پہنچی، والدہ کو بھی اس نے مارنے کی کوشش کی، ننگی گالیاں دی اس کو، سی ڈی اے کے چیئرمین کو، فرزند اقبال اس کا نام ہے، اس کے بچے نے۔ اور وہاں پہ تمام تر ایلیٹ جو ہے اسلام آباد کی، تمام اشرافیہ جو کوسار مارکیٹ میں وہاں پہ 3-4 ریسٹورنٹس میں بیٹھتی ہے، اس نے تماشا دیکھا۔ وہاں پہ پولیس بھی تھی، وہاں پہ سیکورٹی والے بھی تھے، سب نے تماشا دیکھا، کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا، اس بچے کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اتنی ایپتھی ہے، اتنی بے حسی ہے کہ جب غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں روکتے؟ اور جب آپ ہاتھ نہیں روکتے، جس قوم میں یہ جرت ختم ہو جائے، آؤٹ ریج ختم ہو جائے، غیظ و غضب ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، اس کے اوپر پھر اس قسم کے حکمران جو ہے نا، ڈسگریسفل حکمران جو ہے نا، پھر مسلط ہو جائے۔ اچھا، ان کی جو چند صاحب آپ کی جو پارٹی کی حکومت ہے اس نے ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں بتایا، لیکن لیاری میں تو آپریشن کریں، وہاں بڑا غصہ دکھا رہے ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لیاری کے آپریشن کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی میں اگر آپریشن ہو رہا ہے تو سب جگہ پہ ہونا چاہیے، صرف لیاری میں نہیں ہونا چاہیے۔ رہ گئی بات اخلاقیات کی، تو میں تھوڑا سا آپ سے بھی، خواجہ صاحب سے میرا سوال ہے۔ ظفر علی شاہ کیس جب ڈسیژن آیا تھا تو ایک بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو فلائٹ اڑی ہے کلمپر سے جو آتی ہے پاکستان، وہ ہائی جیک ہوئی تھی، جس میں میاں صاحب کو سزا دی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ ہائی جیکنگ ہوئی تھی، اور اس میں آج کی عدلیہ کے بڑے بہادر عزت جج آج بھی وہ ہیں، اس بینچ میں بھی شامل تھے۔ پھر شک کا فائدہ دیتے ہوئے پھر ایک بینچ 7 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا، شک کا فائدہ دیتے ہوئے میاں صاحب کو 9 سال بعد کہا ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں، اور وہ بھی آج کی عدلیہ میں کچھ جج بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا۔ اب یہ اخلاقی 2 سوال ہیں، ایک عدلیہ پہ اخلاقیات کا سوال ہے کہ ظفر علی شاہ کا فیصلہ درست تھا، یا دوسرا ناصر الملک صاحب دوسرے بینچ کے سربراہ تھے، وہ فیصلہ درست تھا، پہلے میں افتخار چودھری صاحب بھی تھے۔ ایک تو عدلیہ پہ اخلاقیات کا بھی سوال ہے، دوسرا نون لیگ کی بھی اخلاقیات کا سوال ہے کہ پہلے جج کا فیصلہ ہم ٹھیک مانیں یا دوسرے بینچ کا ٹھیک مانیں۔ رہ گئی بات، کیا آج تک کسی ججمنٹ فوجداری کے فیصلے میں کبھی شارٹ آرڈر ہوا ہے؟ آپ بے شک کوئی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، فوجداری کے مقدمات میں جو میں نے وکلاء سے پوچھا ہے کبھی شارٹ آرڈر نہیں ہوا۔ پیچھے آ گیا جو 2 مئی کے واقعہ ہے، وہ بالکل، میں حکومتی پارٹی سے ہوں لیکن میں بھی سمجھتا ہوں ٹوپی ڈرامہ ہے۔
یہ ایبٹآباد کمیشن ٹوپی ڈرامہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ٹوپی ڈرامہ، میں خواجہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آج تک جتنے کمیشن بھی بنے ہیں قوم کو، میں بتاتا ہوں، میری بات اب سن لینا. آپ قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ہیں چند جی. میں بالکل رکن ہوں، میں آپ کہہ رہے ہیں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، اس ایک کا پاکستانی ضمیر ہوں، ہے، ضمیر زندہ ہے. میں ایک پاکستانی بھی ہوں. میری یہ بات چاچا سنیں. بھتیجا کٹھے ہو گئے آپ. میری ایک بات سن لیں. میں کہتا ہوں جتنے بھی کمیشن اس ملک میں بنے ہیں، جو فیصلہ کسی پولیٹیشین کے خلاف ہونا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. جس فیصلے میں، جس کمیشن میں پولیٹیشین کے علاوہ کچھ اور لوگ آتے ہوں، کبھی نہ وہ کمیشن کہتے ہیں نا توڑ چڑھے ہے، نہ کبھی وہ فیصلے پہ عمل درآمد ہوا ہے. اب افسوس مجھے یہ ہے نون لیگ پر، اس پولیٹیکل فورسز پر، یہ پھر 1988 والی اور 90 والی سیاست لانا چاہتے ہیں، اور ان کو خیال پھر آئے گا 10 سال بعد جب حالات پھر خراب ہو چکے ہوں گے. کبھی شیخ رشید مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا تھا تو محترمہ کو گالیاں دیتا تھا. آج وہی شیخ رشید، اب وہ اس وقت کے ہم اس کی گالیاں سنتے تھے. پھر یہی میں نے سنا ہے خواجہ صاحب جیسے سیزنڈ پارلیمنٹرین سے میں نے سوچا ہے کہ ہم نے وہ غلطیاں کی ہیں، معافی مانگتے ہیں پرانی لیکن غلطیوں سے. اسی شیخ رشید کو آپ نے NA55 کے بائی الیکشن میں آپ نے سپورٹ کیا. دیکھیں ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. وہ کیا تھا. نہیں کوئی سپورٹ نہیں کیا تھا. آپ نے اگر کمپلین کیا تھا کی. تو میں اسے معافی مانگتا ہوں قوم سے، اگر کیا تھا غلط کیا تھا. ٹھیک. بہرحال ہم نے نہیں کیا تھا. اچھا جاوید ہاشمی صاحب، یہ بار بار ڈرا رہے ہیں ہمیں کہ پھر کچھ ہو جائے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے. آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ حالات دوبارہ خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیں حالات جتنے پہلے خراب ہو چکے ہیں اس سے اور زیادہ کیا خراب ہونے ہیں. لیاری کے اندر، کوئٹہ کے اندر آج بھی کل بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں. کبھی گلگت کے اندر، کبھی پورے ملک میں جو ایک آگ ہے اور وہ جلا رہی ہے حیدرآباد کے اندر. ان کو اس کا احساس نہیں ہے. پوری طرح آگ میں جل رہا ہے ہمارا ملک. یہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں کہ وہ ایک ڈراوا جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ کوئی جنرل آ جائے گا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی اور طاقت آ جائے گی. کوئی نہیں آئے گا. اتنا گند پڑا ہوا ہے یہ، اور آ کے بڑا ذلیل خوار ہوگا جو بھی ہوگا. اس کا حل ہم نے ہی نکالنا ہے. اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے پاس اقتدار ہے، بار بار ملا ہے. لوگ کہیں توبہ ہی نہ کر جائیں تمام پارٹیوں کو کہ ان کو نہیں آنے دینا. ہم کسی اور دنیا کی طرف چلیں. دیکھیں یہ کہنا کہ فلاں طرف سے کوئی تیسری قوت آ جائے گی، نہیں آئے گی. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. چلے یہ تو آپ نے بتا دیا. ہم اگلے دن کوئٹہ میں گئے. میں 2-2.5 گھنٹے پورے شہر میں ایک بازار میں اوپن جیپ میں میں نے جلوس نکالا. کسی نے آ کے ہاتھ چومے، کسی نے میرے پاکستانی تھے، میرے بھائی تھے. ہم کہتے ہیں جی وہ بھی الگ ہو جائے گا، بلوچستان الگ ہو جائے گا، لیاری تباہ ہو جائے گی، لیکن جی ہم کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے. اچھا یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کا اتفاق ہے ایک نقطے پہ کہ ایبٹآباد انکوائری کمیشن ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایبٹآباد انکوائری کمیشن ایک ٹوپی ڈرامہ ہے؟ دیکھیے میں تو اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں اس ملک کے، چند صاحب نے تو کہا اس میں سویلین اور نو سویلین. پوری بات یہ ہے کہ قوم کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یہ ہمیں گولیاں ماری جا رہی ہیں، جیسے اس کو ماری. یہ کوئی آگا پیچھا نہیں ہے. کوئی وہ کمیشن کبھی کوئی باہر ہے، کوئی اندر ہے، یہ بیٹھے رہیں گے اور کبھی اس کی رپورٹ بھی نہیں آئے گی. کبھی نہیں آئے گی. نہیں وہ کہتے ہیں جاوید اقبال صاحب کہ اسی مہینے آئے گی. لے آئیں گے کہ اس میں سے ذرا آپ نکال کے بتائیے گا کہ یہ بکری کی سری ہے یا گائے کی سری ہے یا کیا ہے. تو آپ کام کر ہی نہیں. آپ کا بھی عدم اعتماد ہے؟ اس بات بالکل عدم اعتماد ہے. یہ تینوں کا عدم اعتماد ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. اچھا جی اب جو حالات ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب سب دیکھیں امریکہ بھی ایک حقیقت ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم اس جنگ میں دھکیلے جا چکے ہیں اور ہم شامل ہیں اس جنگ میں. جب ہماری جنگ ہے، اگر اسامہ تھا تو ٹھیک ہے آپریشن ہو گیا. اب دیکھیں اب کس نے روکنا تھا وہ آپریشن؟ ساری چیزیں ہیں. اب اس میں کدھر جائیں گے آپ؟ اب یہ کمیشن کی رپورٹ آ بھی جائے گی، اس سے ہم کیا حاصل کریں گے؟ اچھا نہیں لیکن ایک بات نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپریشن ہوا اس میں امریکہ ہے. اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر محمد مختار صاحب یا باقی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی تھا اور ساتھ بھی کہیں تھے، تو یہ کتنی افسوسناک بات. کتنی افسوسناک بات ہے. لیکن
اس اندھیرے میں لیکن اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ بات کافی حیران کن ہوگی، بلکہ ایک حیرت کا باعث بنی ہوگی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تینوں سینئر لیڈر موجود ہیں، تینوں جو ایبٹ آباد انکوائری کمیشن ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ایک نقطے پہ یہ اکٹھے ہیں کہ ایبٹ آباد انکوائری کمیشن ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، لیکن اور بھی بہت سے ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔